آدمی بولا کہ حضرت میرا گھر نا آپ کبھی آئیے. تو ہم نے کہا بابو ہم تو دیکھے نہیں ہیں, ادھر سے کبھی گزریں گے تو گھر پہ آ جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ اپنا نام بتاتے جاؤ. تو بولا کہ میرا نام کلیم الدین ہے. کیا نام ہے؟ کلیم الدین. گلی نمبر 3. اب مکان نمبر تو نہیں ابھی پڑا ہے, لیکن گلی نمبر 3 میں پوچھئے کسی بتا دے. کبھی جانے کا موقع ہوا, اتفاق تو یاد آ گیا کہ وہ اللہ کا بندہ بتایا تھا گلی نمبر 3 تو یہی ہے, یا مل لیتے ہیں. تو 2-4-5 آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تو سلام دعا ہوئی. تو بولے کہ وہ لوگ بولے کہ حضرت کس سے ملنا ہے؟ ہم نے کہا بھائی کلیم الدین کا گھر کون سا ہے؟ بولا کلیم الدین نام کا اس گلی میں کوئی آدمی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ نہیں, وہ اپنا نام کلیم الدین بتایا تھا. بولا گلی نمبر؟ ہم نے کہا گلی نمبر 3 بتایا. بولا گلی نمبر تو ٹھیک آپ آئے, گلی نمبر یہ 3 ٹھیک ہے, لیکن کلیم الدین نام کا آدمی اس گلی میں کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی تو آدمی غلط بتایا. اتفاق کا یہ وہ آدمی وہ گلی سے نکلا, وہ دیکھا, سلام کیا, حضرت آپ یہاں کیسے؟ اب وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تو بولے کہ اسی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. بولے کہ ہاں اسی کو پوچھ رہے تھے. بولا اللہ آپ تو نام ہی غلط بول رہے تھے, اس کا نام کلیم الدین تھوڑے ہے, اس کا نام تو کلوا ہے. پتہ ملے گا؟ ارے بولو پتہ ملے گا؟ پتہ نہیں ملے گا. اس کا نام کلوا ہے. قربان جاؤ. میں نے کہا بیٹا سن, تم چاہتے ہو کہ تم خوبصورت دکھو؟ بولا کہ ہاں میری بہت خواہش ہے کہ ہم خوبصورت دکھیں. ہم کہ صرف 2 کام کرو تم خوبصورت دکھنے لگو گے. وہ نوجوان بولا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2 کام میں, آپ 3 کام بھی بولیں گے, 5 کام بھی بولیں گے, میں کرنے کو تیار ہوں. ہم نے کہا بیٹا 5 کام نہیں کرنا ہے, صرف 2 کام کرو. تو وہ بولا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ پہلا کام یہ کرو کہ داڑھی چھوڑ دو. بولا کہ چلیے چھوڑ دی. میں نے کہا کہ دوسرا کام, نمازوں کی پابندی کر لو, 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو, چہرے پہ داڑھی رکھو, انشاءاللہ اللہ تیرے چہرے کو روشن کر دے گا. داڑھی ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں, یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے. یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے. عورت کے چہرے پہ داڑھی کبھی دیکھے؟ ادھر ہے کیا؟ نہیں ہے. داڑھی مرد کی طاقت ہے, مرد کی پہچان ہے, نبی کی سنت ہے. یہ واحد سنت ہے جو قبر میں جائے گی. ایک بات یاد رکھنا, یہ واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی. حشر کا میدان میں جب تم اٹھائے جاؤ گے, ہم اٹھائے جائیں گے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ, سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پر تشریف فرما ہوں گے تو ان کے سامنے بغیر داڑھی کے کیسے جاؤ گے؟ اور ایک بات بتاتا چلوں میرے بچوں, ایک بات یاد رکھنا, کوئی بھی سکھ, وہ میرا سکھ بھائی جو ہے نا, کوئی بھی سکھ بغیر داڑھی کا نہیں ملے گا. پنجابی, ارے کسی پنجابی کو بغیر داڑھی کا دیکھے ہو؟ نہیں ملے گا. کوئی پنجابی بغیر داڑھی کا نہیں ملے گا. اور قربان جاؤ, چاہے وہ ٹرک ڈرائیور ہو, چاہے وہ سردار ہو, چاہے وہ کھلاڑی ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, کوئی بھی ہو, سکھ داڑھی نہیں منڈاتا. یہ داڑھی تو ہمیں رکھنی چاہیے تھی, ہمارے لیے تھا یہ داڑھی, ہماری لیے تھی یہ داڑھی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے, ہمارا نوجوان نہ جانے کیوں داڑھی کے پیچھے پڑ گیا. رے بابا رے بابا. اچھا دیکھیے گا, داڑھی والا ٹرین میں وہ پیسہ مانگتا ہے. کون؟ چھکا لو, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہجرا. ارے کنر بولو, ہجرا بولو, کنر بولو, ہجرا بولو. سنو, پیسہ مانگتا وہ لوگ. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس کی داڑھی ہے اس کے پاس نہیں آتا. جس کی داڑھی اس کے پاس. ہم سوچنے لگے بھائی, ٹرین میں یہ لوگ چڑھتا ہے 5 گو 6 گو 10 گو, سب چھوڑا سب سے پیسہ لیتا ہے, کالر پکڑ کے لیتا, جو نہیں لیتا ہے ڈرے دے دیتا ہے. بھائی ہم وہیں بغل میں سیٹ, ہم کو ٹچ نہیں کرتا, سر پہ ٹوپی ہے, داڑھی ہے, ٹچ نہیں کرتا. میں کافی دنوں سے پریشان تھا کہ بھائی آخر یہ ہم سے پیسہ لیتا کہیں نہیں.
एक रोज बैंडिल से बिहार आते किशनगंज आ रहे थे, तो मैंने एक से पूछा कि बाबू इधर लो, ये 10 रुपए मेरे तरफ से लो। बोला नहीं मौलवी साहब आप रखिए। हमने कहा कि भाई ये बताओ हम लोगों से कहाँ नहीं लेते हो पैसा, मौलवी साहब से नहीं लेते हो? बोला नहीं वो बात नहीं, मौलवी साहब से पैसा नहीं, वो बात नहीं। दरअसल ये है कि जिसकी दाढ़ी है ना वो मर्द होता, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते। बात समझ में आई नहीं आई ना? नौजवानों मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये दाढ़ी कुछ मांगती नहीं है, और कुर्बान जाओ, मर्द की शान दाढ़ी है, नबी की सुन्नत दाढ़ी है, मुसलमान की पहचान दाढ़ी है। इसलिए मेरे नौजवानों मेरे बच्चों, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह चला गया बेचारा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन दाढ़ी थी कि नहीं थी? और कुर्बान जाओ दाढ़ी थी। पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, गजरावाल वहां का रहने वाला था, ये पैदाइश इनकी वहीं हुई। हो कुर्बान जाओ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का राजा, इंडिया का बादशाह, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी एक बोली पे ना जाने क्या हो जाए, क्या से क्या बदल जाए, लेकिन आज देखो वो इस दुनिया में नहीं। मौत आनी है, आकर रहेगी। जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ लोग तुम्हारे बारे में जब सुने तो लोग कहे कि आहा, कुछ भी कहो, आदमी अच्छा था, किरदार अच्छा था, अखलाक अच्छा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, और जिंदगी जब ही बदलेगी जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ेंगे। और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है नमाज। इसलिए मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों से शफकत करो, छोटों से प्यार करो। यही तो मजहब इस्लाम का पैगाम है, यही तो मजहब इस्लाम कहता है। और जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया भी गुजर जाए, आखिरत भी संवर जाए। दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, ये आंखें बंद हो जाएगी फिर मौका नहीं मिलेगा, ये सांसें रुक जाएगी फिर मौका नहीं मिलेगा। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, क्यों दुनिया के मेले में खो गए हो? क्यों इस दुनिया से दिल लगा बैठे हो, जिस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, जिस जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है? मौत तो आने वाली है, वो आकर रहेगी। मौत ना अमीर देखती है, मौत ना गरीब देखती है, मौत ना नौजवान देखती है, मौत ना पहलवान देखती है। कुर्बान जाओ, उसका वक्त मुतअय्यन है, उसका वक्त मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। और कुर्बान जाओ, दूसरी जगह मेरा अल्लाह कहता है, ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी जगह भी रहो, जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। अगर पैसे से मौत को अगर पीछे किया जा सकता, पैसे से मौत को टाला जा सकता, तो पैसे वाले कभी नहीं मरता? अरे पैसा वाला कभी मरता? डॉक्टर मनमोहन सिंह मरते? प्राइम मिनिस्टर थे भाई, दौलत की क्या कमी है? कुर्बान जाओ। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह ने कह दिया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मेरे पास आना है, सबको आना है। देखो दुनिया की तरतीब, जो आया जाना होगा, जो आया है खाली करो, जो आया जाना होगा। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया की डिसिप्लिन है, आने की डिसिप्लिन है, आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने की दुनिया में तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे यही ना तरतीब है, पहले दादा फिर बाप फिर पोता, कि पहले पोता? लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है मेरे बच्चों। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा
بیٹا چلا جاتا ہے، ماں رہ جاتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، نانا رہ جاتا ہے، نواسا چلا جاتا ہے، دادی رہ جاتی ہے، پوتی چلی جاتی ہے. قربان جاؤ، یہ دنیا مانے کا ڈسپلین ہے، یہ دنیا مانے کی ترتیب ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. نہ جانے کتنے نوجوان چلے گئے. اور کئی سال ہو گئے، ایک خبر پڑھنے کو ملا تھا کہ دارجلنگ کچھ نوجوان پکنک منانے جا رہے تھے. یہ نیا سال کا پکنک منانے جا رہے تھے. اور جو گاڑی لے کر 4 ویلر لے کر گیا تھا، اب اس میں 6-7 نوجوان تھے. اب چڑھائی پر جب گاڑی چڑھی پہاڑ پر، دارجلنگ میں پہاڑ ہے نا، تو وہ گاڑی اونچائی چڑھ نہیں پائی. اب چڑھتے چڑھتے انجن گرم ہو گیا. کیا ہوا؟ بریک فیل ہو گیا. پیچھے پلٹی وہ گاڑی، بریک فیل ہو گیا. اب بریک لگ ہی نہیں رہا. اور قربان جاؤ، 8 بچوں کی جان چلی گئی. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، اللہ اکبر کبیرہ، جنت میں جانے کی تیاری کرو. انشاءاللہ جنت میں گھر بنائیں گے. انشاءاللہ کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ یہ سارے لوگ بنائیں گے. یا اللہ، جنت تو تو نے مومنوں کے لیے بنایا ہے. یا اللہ، جنت تو تو نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے. یا اللہ، ایمان والوں کے لیے جنت تو نے بنایا ہے. یا اللہ، ہمارا یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہے. یا اللہ، ہم لاکھ گنہگار سہی، لاکھ گندے سہی، لیکن یا اللہ پھر بھی ہم سب تیرے بندے ہیں. یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے. یا اللہ، ہم تمامیوں کے گناہوں کو تو معاف عطا فرما دے. آمین. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنایا. رات میں مرشد آباد میں پروگرام تھا. جب پروگرام ختم ہوا، وہاں سے سپول کے لیے نکلے. 11:30 بجے میرا سپول میں پروگرام تھا. میری گاڑی کا ہارن جو ہے نا، وہ ڈسٹرب تھا. تو ارریا میں آ کے کھانا کھائے دوپہر کا 4 بجے شام میں. تو وہاں ایک میکینک تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہارن ٹھیک کراؤ. تو وہ لوگ گئے تو سب میری ویڈیو دیکھ کر سب پہچان گئے. کرسی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، بیٹھاؤ، چائے لاؤ، ناشتہ لاؤ. ہم نے بھائی کھانا بھی تو کھانا کھایا. وہ اللہ کا بندہ، قربان جاؤ، بڑا سخی تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت، میرا نام حاجی انور ہے، اور 11 کٹھا زمین روڈ سے لے کر پیچھے تک یہ میری زمین ہے، اور اسی زمین میں اپنے گھر کے بغل میں شاندار مسجد بنایا. اب بولا حضرت، یہ جو بڑی قبرستان ہے، اس میں 6 کٹھا زمین ہم دیے. اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دیا. اور دیکھیے، اس کے والد کی طبیعت خراب تھی. والد صاحب کی طبیعت، بولا حضرت تھوڑا دعا کر دیے. الحمدللہ دعا کیا. پھر وہاں سے نکلے. ہارن کا پیسہ نہیں لیا. میں دیتا رہ گیا کہ اللہ کا بندہ، آپ کا بزنس ہے، ہارن کا پیسہ کم از کم جو قیمت ہے رکھ لو. بولا حضرت اتنا تو خدمت کا موقع دے، بزنس سب سے نہیں کیا جاتا ہے. دنیا سے کیا لے کر جانا ہے؟ خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے. یہی سب تو کام آئے گا. وہ بولا یہی سب تو کام آئے گا. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم کہتے ہو یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے. تمہارا مال کون سا ہے؟ سنو، تمہارا مال 3 طرح کا ہے. کئی طرح کا ہے؟ تمہارا اپنا 3 ہے. تمہارا اپنا مال 3 طرح کا ہے. نوجوانوں سنو، یہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو، فرمان سنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا مال 3 طرح کا ہے. ایک وہ جو تم کھا کے ختم کر دیے، کھا کے بولو. دوسرا وہ پہن کے پرانا کر دیے، کپڑا پہن کے پرانا کر دیے. کہے ہوئے؟ 2 ہوئے. تیسرا وہ جو صدقہ کر کے آگے بھیج دیے، یہ تمہارا ہے. باقی جو مال بچا ہے، یہ تمہاری اولادوں کا ہے، تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارے حقوق داروں کا ہے.